بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں اور میرے ساتھ عیسیٰ نقوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ایک بہت اہم سوال ہے جس کے لیے میں نے انہیں زحمت دی ہے، اور وہ سوال جڑا ہوا ہے 20 جنوری یا اس کے بعد کے معاملات کے ساتھ، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق نہیں ہے، اگرچہ آپ کے ذہن میں 20 جنوری کو سن کے فوراً ڈونلڈ ٹرمپ آتا ہے، لیکن جو آج کل نون لیگ کے لوگ بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا تاثر دے رہے ہیں کہ بھائی نون لیگ نے یہ 20 جنوری والے مسئلے کا حل نکال لیا ہے، اور وہ حل نکالا ہے سعودی عرب کے ذریعے، یعنی ایم بی ایس کے ذریعے بات ہو گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کے لیے ظاہر ہے سعودی عرب بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، تو اس کو سمجھا دیا گیا ہے بھائی یہ عمران خان والے مسئلے کو آپ چھوڑ دیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب عمران خان کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے وہ بیانیہ جو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اس میں کتنی حقیقت ہے، کیا یہ ممکن ہے، کیا واقعی ایسا ہو گیا ہوگا، یا واقعی سعودی عرب عمران خان سے ناراض ہے اور وہ رہائی نہیں چاہتا، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہے کہ ہاں آپ اس معاملے میں نہ پڑیں، تو اس بات کے کتنے امکانات ہیں؟ تو عیسیٰ نقوی صاحب، تو میں نے سوال جو ہے وہ اپنے انٹرو میں رکھ دیا ہے، تو یہ بتا دیں کہ کیا واقعی نون لیگ والے صحیح سوچ رہے ہیں کہ بھائی سعودی عرب کے ذریعے ہم نے مینیج کر لیا؟ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس کو سمجھنے کے لیے اب تو گیم کہیں بھی جا سکتی ہے، لیکن اس میں سب سے اہم جو سوال ہے بنیادی، وہ اگر آپ عمران خان اور محمد بن سلمان کے تعلق کی ٹراجیکٹری کو فالو کریں تو شاید اس کا جواب اسی میں موجود ہے، جس میں اتار چڑھاؤ آیا تھا، جس میں اتار چڑھا ہوا ہے، کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ میں اس کی ٹائم دیکھیں، پاکستان اور سعودی عرب کی جو حکومت، سعودی عرب کا شاہی خاندان اور پاکستان کی حکومتیں ہمیشہ سے تعلق ایک جی حضوری والا رہا ہے۔ ان کے دربار میں جا کے ہم حاضری لگاتے ہیں، ہمارے حکمران 1 2 3 تمام کے تمام، وہ چاہے ملٹری ڈکٹیٹرز رہے ہوں، چاہے وہ جمہوری ڈکٹیٹرز رہے ہوں، چاہے وہ جمہوری، مطلب جو بھی رہا ہو نا، وہ سب سے پہلے آپ الیکٹ ہونے کے بعد، عہدے پہ آنے کے بعد جس ملک کا رخ کرتے ہیں وہ ہے سعودی عرب۔ عمرہ ادا کیا، شاہی خاندان کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں، اور اس میں آپٹکس مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ دیکھیں 2018 آپ کو یاد ہوگا، عمران خان کا جیسے ہی الیکشن ہوا، اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ معیشت کی کیا صورتحال تھی، جو ہمیشہ ہی حکومت جانے کے وقت ہوتی ہے۔ صحیح ہے، نازک دور سے گزرا تھا، آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی، آئی ایم ایف آپ نے کہا کہ ہم نے نہیں جانا، آپ کے پاس آپشن کیا تھا؟ سعودی عرب۔ آپ کے پاس آپشن تھا یو اے ای۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو فی الوقت کوئی انویٹیشن نہیں تھا۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اکتوبر کی 2-3 تاریخ کو جمال خاشقجی والا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ انسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ وقت تھا جب ڈیووس ان ڈیزرٹ نامی ایک فورم، ورلڈ اکنامک فورم کی طرز پہ ایک ایونٹ سعودی عرب سرمایہ کاری کانفرنس کروانے جا رہا تھا۔ اس سے بالکل پہلے یہ ہوتا ہے، اور طیب اردوان سمیت ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ چڑھ دوڑتی ہے سعودی عرب کے اوپر، محمد بن سلمان پہ، کہ یہ سارا واقعہ ہو گیا اور سب سعودی عرب کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اور ان کو اس وقت وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، وہ تنکے کے سہارے کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور پاکستان کی حکومت، ہم نے اس کو کریٹیسائز بہت سارے ظاہر ہے کہ چیزیں، میں اب ظاہر ہے کہ اس کو ذرا کٹ ڈاؤن کر کے آپ کو ذرا کوئکلی آئی ٹیک یو تھرو، جس سے یہ اصل بنیادی پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ہوا یہ کہ 15 اکتوبر کو ہمارے دفتر خارجہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں سعودی عرب کی اور محمد بن سلمان کی حمایت موجود تھی۔ اس وقت تک پاکستان کے لیے ڈیووس ان ڈیزرٹ کا کوئی انویٹیشن نہیں تھا۔ میں فارن آفس کور کرتا تھا، مجھے آن دا بیسس آف انفارمیشن پتا ہے کہ اس وقت تک کسی سرکل میں کہیں یہ موجود نہیں تھا کہ اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان کو بلایا گیا ہے ڈیووس ان ڈیزرٹ نامی کسی فورم میں۔ لیکن جیسے یہ بیان آیا، اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کا بھی تعلق اسی طریقے سے چلا جس طریقے سے باقی تمام حکمرانوں کا رہا، وہ جو جی حضوری والا تعلق ہے۔ فرینکلی میں آپ کو بڑا کینڈیڈلی بتا رہا ہوں، عمران خان صاحب لینڈ کرتے ہیں سعودی عرب میں، اور سعودی عرب اور یو اے ای آپ کو چھپڑ پھاڑ کے ایک بہت بڑا پیکیج دے دیتے ہیں۔ عمران خان کو 40-45 منٹ کا بولنے کا موقع ملتا ہے۔ 170 میں سے میجورٹی ڈیلیگیٹس بائیکاٹ کر چکے ہیں اس ایونٹ کا انٹرنیشنلی، اور عمران خان وہاں پر موجود ہیں، اور عمران خان وہاں پہ جناب خطاب کر رہے ہیں جس میں انہوں نے ہماری لوکل اپوزیشن کو بھی کرٹیسائز کیا تھا، اور پھر یہاں پر اسی بنیاد پہ میڈیا میں کرٹیسائز بھی ہوا تھا۔ لیکن وہاں سے ایک بڑے بہترین اور زبردست تعلق کا آغاز ہوتا ہے، اور آپ کو 12 کچھ ارب ڈالر کا ایکیومولیٹو پیکیج ان 2 ممالک سے مل جاتا ہے۔ آج شہباز شریف $1 ارب کے لیے کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟
تو آپ کو ہوتا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب $3 ارب آپ کے اسٹیٹ بینک ریزرو میں ڈال دیں گے, $3.2 ارب کی ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل. دوسری طرف سے بھی یہ ہو جاتا ہے, آپ ان کو انوائٹ کر لیتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے, وہ قبول کر لیتے ہیں. وہ فروری 2019 میں دورہ ہونا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ فروری 2019 میں جو دورہ ہے وہ ٹائمنگ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ابھینندن والا واقعہ ہوا تھا اور اس سے پہلے پلوامہ انسیڈنٹ ہوا تھا. تو اس کی ان ڈائنامکس کو بھی ذہن میں رکھیں. وہ دورہ آگے پیچھے ہوا, ٹھیک ہے, اس دورے کی آپٹکس چینج ہوئی, لیکن محمد بن سلمان آئے اور انہوں نے یہاں پر $20 ارب کی سرمایہ کاری کا یہ تمام معاملات کیے تھے. لیکن اسی سال معاملہ بگڑنا شروع ہوا 2019 میں. 2019 میں یہ ہوا کہ پہلے سٹیپ کے اوپر اپریل کی 1 تاریخ جو ہے اس میں 1 اپریل یا 1 مارچ, آئی مائٹ بی مسنگ, لیکن یا 1 اپریل یا 1 مارچ ابو دھابی ڈکلیریشن جو آیا ہے اس کو پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا معاملات خراب ہونا کہاں شروع ہوئے. ابو دھابی میں OIC کا کاؤنسل آف فارن منسٹرز میٹنگ تھی اور وہاں پر سشما سوراج کو انہوں نے انوائٹ کر لیا. صحیح ہے, اور حکومت پاکستان سے یہ توقع کی گئی کہ یہ تو بالکل ہماری آنکھ کے اشارے کے اوپر لیفٹ رائٹ ہوتے ہیں, یہ نہیں کچھ بھی کر سکتے. شاہ محمود قریشی کو یہاں سے پیغام گیا کہ آپ نے اس سیشن کا بائیکاٹ کرنا ہے. OIC کا فاؤنڈر ملک اوپننگ سیشن کا بائیکاٹ کر رہا ہے کہ سشما سوراج کو آپ نے کیوں بلایا. انہوں نے سشما سوراج کی تقریر کروائی. جو اس کا آؤٹ کم ڈاکومنٹ ہے نا, اس کے 3 پوائنٹس ہیں جس میں پاکستان نے ڈس ایگریمنٹ کیا ہے. ایران کا ہمیشہ سے جو ڈس ایگریمنٹ رہا ہے نا, اس کو یہ ڈس ایگریمنٹ نہیں مانتے, یہ سمجھتے ہیں کہ OIC کا اعلامیہ مشترکہ اعلامیہ ہی ہے. صحیح ہے, لیکن وہ پہلی مرتبہ تھی کہ جو سیریا اور ایران کے علاوہ کسی ممبر ملک نے, سیریا کی تو ادروائز سسپینڈ بھی رہی, آپ نے اس کے اعلامیے سے جو ہے وہ انکار کر دیا. آپ نے کہا کہ لکھیں کہ ہم اس سے ایگری نہیں کرتے, لکھیں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا, لکھیں کہ یہ انڈیا کو اس طرح نہیں شامل کرایا جائے گا. یہ وہ وقت ہے جب آپ نے ذہن میں رکھیں کہ جو سعودی شاہی خاندان ہے اور UAE ان کی انڈیا کے ساتھ بڑی گاڑی چھن رہی ہے. 2017 کے ریپبلک ڈے ایونٹ میں محمد بن زید جو ہیں وہ چیف گیسٹ تھے انڈیا, دلی میں موجود تھے, اور UAE کے دستوں نے پریڈ کی تھی وہاں پہ. تو یہ آپ سارا ذہن میں رکھیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کا یہ جو سارا ایپیسوڈ ہے, جب 5 اگست ہوتا ہے نا, 5 اگست 2019, یہ ہے وہ پوائنٹ جہاں پر عمران خان کی حکومت اور ان لوگوں کو یہاں پر جو نظام چل رہا تھا, ان لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ سعودی عرب ول سائڈ ود اس. لیکن ہوا اس کے برعکس ایسے ہوا کہ اگست ہی کی 23 تاریخ اور 25 تاریخ کو بحرین اور UAE نے بلا کے مودی کو میڈلز پہنائے, ان کو میڈل سے نواز رہے ہیں, اور یہاں پر کشمیر کی اینیکسیشن والا معاملہ ہو گیا ہے. تو یہاں پر حکومت کے لیے ایک بڑی آکورڈ پوزیشن کریٹ ہو گئی تھی. تو عمران خان نے اس کے اوپر, آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مشہور زمانہ دورہ ہوا تھا کہ یہ جناب ادھر جانے, ڈائریکٹ امریکہ جانے کے بجائے عمران خان لینڈڈ ان سعودی عربیہ. UN جنرل اسمبلی کے اجلاس پہ جانے کے بجائے وہ یہاں پر لینڈ کیا, اور پھر پتہ چلا کہ معاملات کچھ ٹھیک ہو رہے ہیں. ہمیں ڈیووس اینڈ ڈیزرٹ کے دوسرے سیشن میں نہیں بلایا گیا, مودی کو بلایا گیا. صحیح ہے, جو پچھلے سال بلایا گیا تھا 2019 والے میں. ابھی تک کا خلاصہ یہ ہے کہ تعلقات پہلے بہت اچھے ہوئے اور پھر خراب ہو گئے, اب یہاں پہ بگڑنا شروع ہو گیا. لیکن ابھی راک باٹم ہٹ نہیں کیا آپ نے. ٹھیک ہے, راک باٹم آپ کیسے ہٹ کرتے ہیں؟ عمران خان وہاں جاتے ہیں, عمران خان سعودی رائل طیارے پہ محمد بن سلمان کے آگے ان کو بھیجتے ہیں کہ جناب آپ اس کے اوپر جائیں. عمران خان جاتے ہیں, لیکن نیو یارک میں جا کے کچھ ہوتی ہیں ملاقاتیں. عمران خان کی ملاقات ہوتی ہے طیب اردوان سے, حسن روحانی سے, قطر کے امیر سے, قطر کا آپ کو بلاکیڈ اور وہ سارے چیزیں یاد ہیں, وہ سارا کچھ چل رہا تھا, اور مہاتیر سے. ان سے ملاقاتوں میں جو انٹیلیجنس رپورٹ بیک ہوتی ہے وہ یہ کہ بھائی یہ تو کوئی OIC کی طرز پہ ایک نیا فورم بنانے جا رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک انگریزی کا چینل لے کر آنا ہے اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک فورم بنانا ہے جس میں فلسطین اور کشمیر کی آواز اٹھائی جائے گی. پھر OIC بچ گیا کس چیز کے لیے؟ تو یہاں پہ ایک ڈارک ایپیسوڈ موجود ہے جس کا آج تک نہیں پتا کہ وہ طیارے میں فنی خرابی تھی یا کوئی اور خرابی تھی. لیکن وہ طیارہ نیو یارک سے اڑنے کے بعد عمران خان کو وہ دوبارہ وہاں پہ چھوڑ کے وہ طیارہ چلا گیا, اور پھر ہم دوسرے طریقے سے واپس آئے. اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کوالالمپور سمٹ ہو رہی ہے دسمبر 2019 میں, ہم نے اس میں شرکت کرنی ہے. وہاں پر ملیشیا میں
ایئرپورٹ سے لے کے صدارتی وہ پرائم منسٹر ہاؤس تک، سیکریٹریٹ تک، بڑے بڑے بل بورڈز، اس پہ عمران خان کی تصویر. مہاتیر محمد جو ہے وہ ایک رسالہ ایسا اٹھا کے بیٹھے اور اس رسالے کے سرورق کے اوپر عمران خان کی تصویر موجود ہے، اور باقی ان کی جو کے ایل سمٹ میں آنے والے تھے ان کی تصویریں موجود ہیں. لیکن بعد میں اس راز کو کھولتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمران خان تو جا ہی نہیں رہے، نہیں جا رہے کے ایل سمٹ میں. یہ ساری آپٹکس کے بعد طیب اردوان سے سوال ہوتا ہے ترکی میں کہ وہ عمران خان نہیں آئے. وہ طیب اردوان کہتے ہیں کہ وہ محمد بن سلمان نے اس کو فون کر کے دھمکی دی ہے نا فون کر کے دھمکی دی ہے کہ 32 لاکھ پاکستانیوں کو گھر بھیج رہا ہوں، اس وجہ سے نہیں آئے. پھر 2020 کا آغاز ہوتا ہے اور 2020 میں عمران خان صاحب جو ہے وہ مخالفتوں کے باوجود وہ دورہ بھی کرتے ہیں ملیشیا کا اور کہتے ہیں کہ نہ آنا غلطی تھی. پھر 5 اگست 2020 کا کاشف عباسی کا ٹاک شو ہے جہاں سے آپ نے راک باٹم ہٹ کیا ہے، جس پہ شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ پاکستان، آپ ان کو بہلا پھسلا کے نہیں اسٹیٹمنٹ دلوا سکتے، وہ وزیر خارجہ پاکستان ہیں، بنجھے ہوئے سفارتکار ہیں، پہلی مرتبہ یہ پوزیشن نہیں لی. وہ وہاں پر کہتے ہیں کہ میں تو خان صاحب کو کہوں گا کہ اگر یہ ممالک OIC کا ہم کرنا چاہ رہے تھے کہ 5 اگست کی 1st اینیورسری کے اوپر OIC کا ایک ایمرجنسی میٹنگ اسلام آباد میں ہو اور یہاں سے ان وزرائے خارجہ کو لے کر ہم لائن آف کنٹرول پر جائیں اور وہاں جا کے ایک بڑا دھنسو قسم کا سٹیٹمنٹ آئے، جو دینے سے انہوں نے انکار کر دیا. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم پھر خان صاحب سے کہتے ہیں کہ پھر کوئی اور دیکھیں، بندوبست کریں کہ اگر OIC ہمیں لفٹ نہیں کروا رہی. یہ انہوں نے کہہ دیا، یہاں سے معاملات ہو گئے خراب. سعودی عرب نے کہا کہ آپ ہمیں اپنے پیسے واپس دیں، ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل کی فیسلٹی بند، اور آپ کو جو $3 ارب بینک میں رکھوائے ہیں یہ تو واپس دیں. اور آپ کے حالات اتنے بگڑے کہ آپ نے چین سے منت ترلے کر کے پہلی قسط اور وہ پیسے واپس دینے کا سلسلہ شروع کرنے کا فرسٹ اسٹیپ لے لیا. لیکن یہاں پر حالات ٹھیک کیسے ہوئے؟ یہ تو آپ نے راک باٹم ہٹ کر دیا نا. آپ کے تو تعلقات اتنے بگڑ گئے کہ وہ پھر وہ لوگوں نے ایپیسوڈز بھی سنائی ہیں کہ وہ کابینہ میں کسی نے کچھ کہا، وہ عمران خان کی گفتگو رپورٹ ہو گئی، ادھر سے محمد بن سلمان. کیا تعلقات ٹھیک ہو گئے؟ حالات کیسے ٹھیک ہوئے؟ حالات ایسے ٹھیک ہوئے اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں تھا. آپ نے یہ کیا کہ آپ نے اسلام آباد، تہران، استنبول ITI کنٹینر ٹرین چلانے کا فیصلہ کیا. وہ ECO RCO جو ریجنل کوآپریشن آرگنائزیشن اور اس کے ریوائول اور اس کی باتیں آپ نے کرنا شروع کر دیں. ساتھ میں آپ نے گبد رمضان اور مند پشین کے ایران کے ساتھ بارڈر کھول دیے. آپ کی ڈائریکشن کسی اور طرف جانے لگ گئی. لیکن ہونا یہ تھا کہ یہ کسی کے گمان میں نہیں تھا، ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جو ہے وہ ہار گیا. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کے ساتھ محمد بن سلمان کی براہ راست تھرو جیرڈ کشنر تھی. بولٹن سمیت بہت سارے لوگوں نے آگے کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد بن سلمان کے ساتھ کئی گھنٹے فون کے اوپر باتیں یہ کرتا رہتا تھا ڈونلڈ ٹرمپ، اور اپنے بزنس کے قصے اور اربوں ڈالر کی باتیں اور یہ سارا کچھ چلتا رہتا تھا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ ہار گیا اور وہ کلیئرلی سائڈ کر رہا تھا. ادھر سے جو آنے والا تھا جو بائیڈن، اس نے تو یہ کہا ہوا تھا کہ میں جمال خاشقگی والی CIA کی رپورٹ پبلک کروں گا. اس نے کہا تھا کہ آئی ول میک سعودی عرب اے پرایا آف دا ورلڈ، کہ اچھوت بنا دوں گا. وی آر ریکیلیبریٹنگ آور ٹائز ود سعودی عربیہ. یہ جین ساکی کا وائٹ ہاؤس سے اسٹیٹمنٹ تھا. اور یہ کہا تھا کہ فون کال نہیں ہوگی محمد بن سلمان کے ساتھ جو بائیڈن کی. جو بائیڈن سے بات کرے گا شاہ سلمان، محمد بن سلمان کریں گے لوئڈ آسٹن سے بات. یہ جو سلسلہ ہوا اور پھر وہ رپورٹ پبلک ہوئی، اس سے سعودی عرب نیڈڈ ریجنل پارٹنرز. دے کوزیڈ اپ ود رشیا، چائنا. پاکستان سے ریکیلیبریٹ ہوا اور ایسا ہوا کہ آپ کی فیسلٹیز بھی بحال ہوئی، آپ کا جو ہے وہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل کی فیسلٹی بھی بحال ہوئی. اور یہ بھی ہوا کہ عمران خان کا پھر دورہ ہوا سعودی عرب کا 2021 میں، جو عمران خان اور امریکہ کی لڑائی کا سال تھا. اب دیکھیں نا وہ فرینڈ آف اے فرینڈ از اے فرینڈ والا معاملہ ہوا نا. اور وہ جو پورا ایک فریز موجود ہے کہ دوست کا دوست دوست ہے، دوست کا دشمن جو ہے وہ بھی دشمن ہے. تو وہ وہی معاملہ ہوا کہ سعودی عرب نے پھر آپ کے ساتھ دوبارہ چیزیں آپ کی ٹھیک ہوئیں اور عمران خان گئے. اور جامنی کالین رول کیا گیا صرف اور صرف محمد بن زائد اور عمران خان کے لیے. سعودی عرب نے کسی کو بھی ویلکم کرنے کے لیے، آپ ہوتا ہے نا ریڈ کارپیٹ اور پروٹوکالز ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. یعنی عمران خان واز دی اونلی سیکنڈ لیڈر
ان سعودی عربیہ، جس کے لیے جامنی قالین رول ہوا. لیکن یہ اس ساری ایپیسوڈ سے نہ دیکھیں یہ جو اتار چڑھا ہوا، اور پھر عمران خان کا کس طریقے سے معاملہ ہوا. محمد بن سلمان جو ہیں وہ عمران خان کہتے ہیں کہ میری جو وہ تھی اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی، اس کے بعد سب سے پہلے کال محمد بن سلمان نے کی تھی. تو ابھی جو کرنٹ سینیریو ہے اس میں آپ دیکھیں تو کرنٹ سینیریو میں یہ کہنا یا یہ اخذ کر لینا کہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ پاکستان کی داخلی سیاسی لڑائی میں اس طریقے سے دوبارہ انوالو ہونے کی کوشش کریں گے اور پاکستان کے ایک پاپولر لیڈر کو جو ہے، یہ بڑا سنگین الزام ہے جو نون لیگ کے لوگ لگا رہے ہیں. آئی ایم ٹیلنگ یو آن دا بیسس آف انفارمیشن کہ سعودی ایمبیسی بہت اوفینڈ ہوئی ہے اس ساری ایپیسوڈ پہ. اچھا، لوگوں کو جنہوں نے یہ دعوے کیے ان کو شیڈ اپ کال بھی ملی ہے، کوئی اس قسم کا معاملہ بھی ہوا ہے. اور یعنی سعودی عرب آپ کے خیال میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنا کردار ادا کرے عمران خان کو جیل ہی میں رکھنے کے لیے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ اس قسم کا کام، اس کے ریپرکشنز کیا اور کتنے سنگین ہو سکتے ہیں اس بات سے، اس کی نزاکتوں سے سب واقف ہیں. تو یہ ان کو ایک تو ڈریگ کرنا یہ ایک بڑا عجیب و غریب سی بات ہے. دوسری بات یہ کہ اس سارے میں ڈائنامکس یہ بھی دیکھنے ہوں گے کہ فی الوقت جو پہلے معاملہ تھا وہ جیرڈ کشنر کا تھا. جیرڈ کشنر آپ کو 2023 کے، مجھے تو پورے سال میں نے تو کیمپین فالو کیا، مجھے جیرڈ کشنر اور ایوانکا اس طریقے سے ایکٹیو نظر نہیں آئے جیسے 2016 کی کیمپین میں تھے. 2016 کی کیمپین میں دے ور ویری ایکٹیو، اور 2016 سے 2017-20 جنوری سے آنورڈ بہت ہی اہم رول تھا جیرڈ کشنر کا ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ میں. لیکن یہ جو ہنٹر بائیڈن والی ایپیسوڈ ہوئی ہے جس میں الزام لگے ہیں کہ جو بائیڈن سے فوائد لیے تھے، تو سملر قسم کے ایلیگیشنز جو ہیں وہ جیرڈ کشنر کے حوالے سے بھی تھے، تو وہ بھی ایک ذرا بیک سٹیپ کے اوپر نظر آتے ہیں. اب ہو تو یہ سکتا ہے، میں یعنی کہ میں اس کے اوپر فتویٰ تو نہیں جاری کر سکتا، مجھے ہائیلی ان لائکلی نظر آتا ہے. مطلب مجھے اس کا امکان کم نظر آتا ہے. اور اگر یہ ہو جاتا ہے، فار ایگزامپل اگر یہ ہو جاتا ہے تو کیا فرق پڑے گا؟ مطلب پہلے کون سا کوئی انٹرنیشنل سپورٹ تحریک انصاف 3 سال سے لڑ ہی رہی ہے نا. وہ اس بنیاد پہ لڑ رہی تھی کہ 3 سال کے بعد ایک مسیحا آئے گا جس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہوگا اور وہ ہمیں اس منجدار. آخری بات یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ ایم بی ایس جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے یہ مدعا اٹھاتے ہیں اور اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ عمران خان نہیں، فرض کر لیجئے، تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ ان کی بات کو اتنا ویلیو کریں گے کہ اپنی اس خواہش کو دبا کر، یعنی اگر وہ چاہیں گے کہ عمران خان باہر آ جائیں اور سعودی عرب نہ چاہتا ہو، تو پھر وہ کس کے فیصلے پہ جائیں گے، اپنے یا سعودی عرب؟ اس میں اگر تو ایک تو بہت زیادہ ہے، اگر بہت زیادہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، وہ کسی بھی طرف جا سکتا ہے، وہ ان گائیڈڈ میزائل ٹائپ، وہ اس کا یعنی کہ دی کائنڈ آف ڈپلومیسی ہیز انٹروڈیوسڈ، دنیا کے لیے ایک نئی جہت سفارتکاری کی اس نے متعارف کروائی کہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز انڈیا کو نہیں پتہ ہوتا تھا، واشنگٹن میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو نہیں پتہ تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے صبح اٹھ کے ٹویٹ کیا کہ میں ریپبلک ڈے آف انڈیا پہ انڈیا جا رہا ہوں، چیف گیسٹ ہوں، مودی نے مجھے انوائٹ کیا. سارے ہکا بکا کہ یہ کیا ہوا ہے. وہ تو اس قسم کا بندہ ہے، وہ کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اپنے تمام ان جھمیلوں کے ساتھ محمد بن سلمان یہ کریں گے؟ مطلب اگر کرتے ہیں تو بھی امریکہ سعودی عرب کو the kind of person Donald Trump is, he can go either way. ڈونلڈ ٹرمپ محمد بن سلمان کو ریفیوز کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ اگر آپ فالو کریں نا، میں مشاہد حسین سید کی زبان میں یہ بات کروں گا جب میں ان کو سنتا ہوں، تو ہم تو ظاہر ہے کہ اب لوگوں کے ایکسپیرینسز اور وہ دیکھ کے تاریخ کا مطالعہ کر کے اس کو رپورٹ کر کے اس کو ایکسپیرینس کر کے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن واشنگٹن سے جو کال آتی ہے نا، اس کے بارے میں مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ اس کا ایک ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ ریاض جاتا ہے اور ایک ٹرانسکرپٹ ابو دھابی جاتا ہے، اور پھر وہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہو جاتا ہے. اب یہاں پر جو یہ منجن ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، کال واشنگٹن سے اسلام آباد یا یہاں نہیں آ رہی پاکستان، کال ریاض سے واشنگٹن جا رہی ہے، اور پھر ٹرانسکرپٹ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس وہ والا جا رہا ہے. میرے لیے ایک نئی چیز ہوگی، اچنبھے والی بات ہوگی اگر ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ احسان نقوی صاحب آپ کا، تھینک یو.